بات کریں گے اکانومی کے حوالے سے. ہم جو ایک حالیہ رپورٹ جو احسن اقبال صاحب نے شیئر کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مہنگائی، کمزور معاشی نمو اور عدم مساوات نے پاکستان میں پاورٹی یعنی غربت کو خطرناک حد تک بڑھا دیا ہے. تازہ تخمینوں کے مطابق 2024-25 میں غربت کی شرح بڑھ کر 28.9% ہو گئی ہے اور تقریباً 6.94 کروڑ افراد خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. دیہات میں غربت 36.2% اور شہروں میں 17.4% تک جا پہنچی ہے. غربت میں اضافے کی بڑی وجوہات میں بے مثال مہنگائی، سست معاشی رفتار، IMF کے بیل آؤٹ پیکیجز، کووڈ، روپے کی قدر میں کمی اور تباہ کن سیلاب یعنی فلڈز شامل ہیں. صوبائی سطح پر بلوچستان 47% کے ساتھ سر فہرست ہے. پھر پختونخوا 35.3%، سندھ 32.6% اور 23.3% کے ساتھ پنجاب کا نمبر ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال کے مطابق پہلی بار کثیر الجہتی غربت کے اعداد و شمار شفاف انداز میں پیش کیے گئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ پالیسیز اس بڑھتی غربت کا تدارک کیوں نہیں کر پائیں اور یہ کتنا بڑا فیلئر ہے اس موجودہ حکومت کا بھی. اس پر بات کرنے کے لیے ہارون شریف صاحب اکانومی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. جس طرح سے احسن اقبال صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ انہوں نے کچھ فگرز رکھے ہیں جس کے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2018 اور 19 سے 2024 اور 25 کے درمیان جو نیشنل اینڈ پروونشل لیول پر ہم دیکھ رہے ہیں پاورٹی میں ایک رائز دیکھا گیا ہے. اس کی آپ پرائمری ریزنز کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا یہ IMF کی سخت معاشی پالیسیز ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ انفلیشن ہے یا پھر یہ جو فلڈز بھی آئے ہیں ان کا بھی بڑا اہم کردار ہے؟ جی، یہ ایک بڑا اہم اور خطرناک ٹرینڈ ہے کہ غربت کی سطح میں پچھلے 6 برس میں 6 سے 8 برس میں 10% کے آس پاس 9% اضافہ دکھائی دے رہا ہے. اور پاورٹی کو میئر کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں اور سبھی یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں. ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی بھی یہی کہہ رہی ہے، جو ورلڈ بینک کی اسیسمنٹ ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ پاورٹی تقریباً 70 ملین لوگ شرح غربت سے نیچے ہیں جو $3 ڈے کماتے ہیں. آپ کا جو سوال ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے، اس کی ملٹیپل وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کو بالکل شاکس لگے ہیں. فلڈز بھی آئے، کووڈ بھی آیا، گلوبل ایک اکنامک سلو ڈاؤن بھی ہوا، ہائی انفلیشن رہی، ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت کم ہوئی، بہت زیادہ روپیہ سستا ہو گیا. تو امپورٹڈ گڈز پہ ہمارا انحصار تھا وہ مہنگی ہو گئی. لوگوں کی اوور آل خرچنے کی پاور ریڈیوس ہو گئی ڈسپائٹ انکریز ان نامنل انکم، کیونکہ انفلیشن نے بیٹ کر دیا تو غربت کی سطح سے لوگ نیچے جانا شروع ہو گئے. لیکن ان میں اگر اہم چیز دیکھیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے پالیسی میکرز کو اس کا علم ہے. تو ان کو کیا ہم ایسی پالیسیز بنا پائے 6 سال میں کہ جو ولنریبل ہیں وہ نیچے نہ گریں اور اکنامک اپرچونٹیز لوگوں کے لیے کریٹ کی جا سکیں. IMF پروگرام کے اندر جو ٹریڈیشنل آپ کی ایک تھنکنگ ہے جس میں آپ حکومت پیسے لگاتی ہے اپنے بجٹ سے، وہاں پر ریسٹرکشنز ہیں. انٹرسٹ ریٹ کو نیچے کرنے پہ ریسٹرکشنز ہیں، لیکن اس کو سمجھ کے ملک پالیسیاں بناتے ہیں کہ کیسے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے سپیس کریٹ کی جائے. ایک یہ ایکسٹرنل شاکس، بٹ موسٹلی ہم اپنی پالیسی کو ان بگڑتے حالات کو ڈیل کرنے سے ایڈجسٹ نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے 10% پاپولیشن مزید غربت کی سطح سے نیچے چلی. اور یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں ڈیولپمنٹ بجٹ شیئر میں جو ایک شفٹ آیا ہے کہ وفاق کے پاس یہ شیئر اب کم ہے اور پروونسز کے پاس یہ شیئر زیادہ ہو چکا ہے. تو یہ جو کلیم کیا جا رہا ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول تک یہ اس طریقے سے جو وسائل ہیں اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہے شفاف طریقے سے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی فارمولا یہ نہیں بنا پائے؟ یہ کس حد تک پاورٹی میں کردار ادا کر رہا ہے؟ کہ یہ فارمولے سے زیادہ کوارڈینیشن کا فقدان ہے اور ترجیحات کا فقدان ہے. اگر تو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کی ترجیح ہے کہ غربت ختم کرنی ہے، اگر آپ نے دیکھا اس جو رپورٹ کو جس کو آپ مینشن کر رہی ہیں اس کے اندر امیر اور غریب کا جو فرق ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے. تو یہ جو مڈل کلاس ہے اس کے اوپر بھی بہت سیریس امپیکٹ آتا دکھائی دے رہا ہے. تو اگر ہماری 29% کے آس پاس غربت ہے تو which is 1/3 of the overall population، تو ہمیں تو چاہیے کہ اس کو ترجیح بنائیں
اس کے بعد صوبے اور فیڈریشن کوآرڈینیٹ کریں. اس وقت صوبے اور فیڈریشن جو ہیں وہ بیسیکلی کوآرڈینیشن فریگمنٹیشن کی طرف زیادہ ہیں, کوآرڈینیشن کی طرف کم ہے. صوبوں کی بھی اگر آپ ترجیحات دیکھیں تو انفراسٹرکچر پر زیادہ دکھائی دیتی ہیں, پرکس اینڈ پریویلیجز پر دکھائی دیتی ہیں, کیش ٹرانسفرز پر دکھائی دیتی ہیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کا پیسہ آپ لگائیں اگر 10 روپے تو وہ پرائیویٹ سیکٹر سے 20 روپے اٹریکٹ کرے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. یہاں پر آپ کو پالیسی کے مائنڈز چاہیے, ڈیولپمنٹ اکانومسٹ چاہیے, اور ان کی ترجیحات کو سیاسی ترجیحات کے ساتھ ڈوٹیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو خالی پاپولسٹ خرچے ہیں کہ ایم ایل ایز کو اسکیم دے دی یا ایم پی ایز کو دے دی اور فوٹو آپس کر دیے, اشتہار دے دیے, پبلک کا پیسہ ہیومن ڈیولپمنٹ پر, سکلز پر اور ایسی چیزوں پر لگنے کی ضرورت ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اٹریکٹ ہو اور انویسٹمنٹ آنی شروع. صحیح. اور جو فوری طور پہ آئی ایم ایف پروگرام میں رہتے ہوئے حکومت کون سے ایسے اقدامات کر سکتی ہے کہ جس سے یہ جو ہم ریشو بڑھتی ہوئی ریشو ہے اس کو کنٹرول کر پائیں؟ جی, حکومت کو چاہیے کہ جو 5-6 ہمارے ایسے سیکٹرز ہیں جو جاب کریٹ کر رہے ہیں, جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور کمپیٹیٹو ہیں, ان کے پیچھے آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرے کہ ان کو آپ سپیس دیں, نہ کہ ان سیکٹرز کی بات کرے سب کو کلب کر کے جو پروٹیکشن مانگتے ہیں, سبسڈی مانگتے ہیں, گلوبلی کمپیٹیٹو نہیں ہیں, جس کے اندر ہمارا جو کمپیٹیٹو سیکٹرز ہیں, ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائلز کا سیکٹر ہے, اچھی ایکسپورٹ کر رہا ہے, آئی ٹی اور سروسز کا سیکٹر ہے, ویلیو ایڈڈ زراعت ہے, ان کو ٹارگٹ کر کے فنڈ کے سامنے ایک گیم پلان رکھیں کہ آپ کا بھی فائدہ ہے, ٹیکس کلیکشن بڑھے گی, ڈالرز بھی آئیں گے, رسک کم ہوگا, ہمارا فائدہ ہے کہ غربت کی سطح سے جو نیچے چلے گئے ہیں لوگ, اگر انڈسٹری ایکسپینڈ کرے گی تو ان کے لیے اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی. لیکن یہ ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے پالیسی کا, جس کے اندر وہ سکل سیٹ لانے کی ضرورت ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل ادارہ ہے, وہ ایویڈنس بیسڈ, ریسرچ بیسڈ, ٹیکنیکل پالیسی کے اوپر ڈسکس کرتا ہے, اور وہاں مجھے گیپ دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان ان ٹرمز پہ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ نہیں کر رہا پرائیویٹ سپیس کے اندر. بلکہ میں بھی ان کو ایڈوائز کر رہا ہوں آئی ایم ایف کو کہ آپ کا بھی اس میں فائدہ ہے کہ اگر آپ جو ہمارے کمپیٹیٹو سیکٹرز ہیں ان کے لیے انسینٹیو کریٹ کریں تاکہ آپ کے ٹارگٹس میٹ کیے جا سکیں. رائٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.